ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ اب عزیز مصر نے سمجھا کہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اب اس کا حال یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیسے وہ جیل میں گئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو دو اور بھی نوجوان جیل میں موجود تھے۔ انہوں نے کوئی خواب دیکھے تھے تو یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں تو آپ سے تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فہم عقل دانائی عطا کرتا ہے کہ وہ بڑی اچھی تعبیر کرتے ہیں، اور حدیث میں ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنا خواب ہر ایرے گہرے کو بیان نہ کرو۔ جو آپ کا دوست ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، اپنا خواب اس سے بیان کرو، یا کوئی عقل مند آدمی ہے تو اس کے سامنے اپنا خواب رکھو۔ جس طرح معبر تعبیر کرنے والا تعبیر کر دیتا ہے، اسی طرح خواب کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندے اپنا خواب سنانے لگے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا قال احدہما انی ارانی عاصر خمرہ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو دوسرا کہنے لگا کہ وقال انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ تاکل الطیر من، اس نے کہا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں تو پرندے ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر تو بتا دیں، آپ ہمیں شکل سے ہی بڑے اچھے انسان لگ رہے ہیں تو لہٰذا آپ ہمیں اچھی تعبیر ہی بتائیں گے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جو کھانا قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو ساتھ ہی وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی میں نے پیروی کی ہے، اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ اب وہ کھانے کا جو انتظار ہو رہا تھا، اس دوران وہ ان کو واضح نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، فرمانے لگے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی ذات صفات میں شرک نہیں کرنے والے، اللہ نے بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، جو آدمی شرک نہیں کرتا، شرک کی غلاظت سے بچا ہوا ہے، تو وہ روزانہ اللہ کو سجدہ کیا کرے، یا اللہ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ یا اللہ تو نے ہمارے اوپر اپنا فضل کیا ہوا ہے، ہم تیری ذات صفات میں شرک نہیں کرنے والے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کی توحید جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اب وہ ان کو واضح نصیحت کرنے لگے۔ اب ظاہری بات ہے جب کسی آدمی کو دوسرے سے کام ہوتا ہے نا، تو اس دوران جو بھی باتیں کی جائے نا، تو وہ بڑی جلدی ان باتوں کو فالو کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے غنیمت جانی اس بات کو کہ ان کو واضح نصیحت کی جائے، کیونکہ وہ بڑے بےتاب تھے اپنے خواب کی تعبیر سننے کے لیے۔ وہ فرمانے لگے یا صاحب یہ سجنی، اے میرے جیل کے ساتھیوں، وہ بڑے پیار کے ساتھ انہیں مخاطب کرنے لگے، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے زیادہ معبود بنا لینے بہتر ہیں یا ایک اللہ کی عبادت کرنا وہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ، جو لوگوں نے اتنے زیادہ معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے یا اتنے چیزوں کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ وہ فرمانے لگے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ جتنے لوگوں نے نام بنا رکھے ہیں نا، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں نازل کی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نام بنا رکھے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے نام بنا رکھے ہیں، جی فلاں کسی کی قسمت کو کھڑا کر دیتا ہے، فلاں غریب وہ غریبوں کو نواز دیتا ہے، وہ کہنے لگے اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ مصر کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہو، وہ لوگوں نے اس طرح کے نام دے رکھے ہوں۔ تو وہ ان کو واضح نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلا کرتا ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے اللہ مارنا چاہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب یہ ان کو واضح نصیحت کر رہے ہیں۔
اور ساتھ فرمانے لگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، اکثر لوگ بیچارے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ چیز کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آدمی کا اپنا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے، اور وہ غور و فکر کرے کہ میں اپنی بیوی کا عقیدہ بھی صحیح کروں، اپنے بچوں کا عقیدہ بھی توحید والا بناؤں۔ بعض ایسے لوگ ہیں بیچارے انہیں عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، جیسے لوگوں سے سنتے ہیں اس طرح کا عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ ظاہری بات ہے جیسا باپ کا عقیدہ ہوگا وہی اس کے بچوں کا عقیدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کا عقیدہ صحیح کریں، عقیدہ توحید والا کریں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا کہ انبیاء نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو واضح نصیحت کی، انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ ان کی واضح نصیحت کو سنا۔ اس کے بعد وہ انہیں خواب کی تعبیر بتانے لگے، کہنے لگے یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو۔ نبی کا کتنا پیارا انداز ہے، کتنے پیار کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، اے میرے جیل کے پیارے ساتھیو۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، آپ میں سے تو جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو وہ رہائی پا جائے گا، جس طرح پہلے اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح وہ دوبارہ اسے شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، فرمانے لگے جو دوسرا ہے جس نے دیکھا تھا کہ سر کے اوپر اس نے روٹیاں اٹھائی ہوئی اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اب جو آپ نے تعبیر پوچھی تھی، چاہے آپ نے سچا خواب بتایا تھا چاہے جھوٹا خواب بتایا تھا، اب اسی طرح معاملہ ہو کے رہے گا۔ تو خواب کی جس طرح تعبیر کرنے والا تعبیر کر دے تو اسی طرح خواب واقعہ ہو جاتا ہے۔ ایک استاد صاحب پڑھا رہے تھے تو کسی عورت نے انہیں فون کر کے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کسی کے گھر میں گئی ہوں تو میں نے اپنے کپڑے اتار دیے، تو میں بہت پریشان ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے شادی سے پہلے آپ نے اپنے خاوند یعنی آپ نے کوئی بدنی خیانت کی ہے، یا آپ کا ابھی مستقبل کے اندر کوئی غلط ارادہ ہے۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی۔ شاگرد نے کہا کہ استاد جی یہ تعبیر مجھے صحیح نہیں لگ رہی جو آپ نے کی۔ اس نے کہا چلو بیٹا آپ بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عورت اللہ کے گھر جائے گی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو گناہوں کی چادر اپنے اوپر سے اتار دے گی، جو گناہوں کے کپڑے ہیں وہ اتر جائیں گے اور یہ توبہ کر لے گی، اللہ تعالیٰ اسے ایسے بنا دے گا جیسے آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے باہر آئی ہے۔ اس کی وہ تعبیر نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ چلو یہ نمبر اس کا نکالو اور اسے فون کر کے بتا دو کہ اس کی یہ تعبیر ہے۔ جب وہ کہتے ہیں میں نے فون کیا تو وہ عورت زاروں قطار رو رہی تھی کہ میں نے تو کبھی ایسی خیانت بھی نہیں کی اور میں نے سوچا بھی نہیں ایسا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے، آپ اللہ کے گھر جائیں گی حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے اور آپ وہاں پر گناہوں والی چادر آپ اتار دیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 15-20 دن کے بعد فون آیا کہ میں اللہ کے گھر سے عمرہ کر کے آئی ہوں، آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ میں نے آپ کو اجوا کھجورے اور زمزم کا پانی دینا ہے۔ جو انہوں نے تعبیر کی وہ اسی طرح واقعہ ہو کے رہی۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس طرح ہوگا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور جس آدمی کے بارے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ رہائی پا جائے گا، اسے کہنے لگے یار بادشاہ کو ذرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی بھی آپ نے رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ بتانا کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا سوچ لو۔